الرحیم الحمد للہ علی ما علما وله الشکر علی ما الہما والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إلى الخلائق بالغيب مكنونة وبنهاية العدم مقرونة سيدنا ومولانا بالقاس وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله تعالى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات ایک اور شاندار صلوات بھیج دیجئے بلند آواز سب سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے اس عشرے کی جو 15 سے شروع ہو کر 25 پہ تمام ہوتا ہے عمومی طور پر جس کا علم یا شہرت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس میں سوائے 2 تاریخوں کے کوئی اور خاص بات بھی ہے، تو ان 2 تاریخوں اور ان 2 عیدوں سمیت ساری خوشیوں اور عیدوں کی تبریک اور تہنیت بارگاہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ہی آپ کے لیے بہت سی مبارکبادیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند علی اعلیٰ ماہ ذی الحجہ کی ان بہت سی خوشیوں اور عیدوں کے صدقے میں آپ کو لاکھوں اور کروڑوں عیدیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ میں نے کہا کہ 15 سے 25 تک مسلسل عیدیں ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں تذکرہ نہیں ہوتا، اس مہینے میں صرف غدیر کا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ 2 جملے پہلے سن لیجئے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ صرف مباہلے کا واقعہ اس مہینے میں نہیں ہوا ہے۔
بلکہ ختمی مرتبت نے حدیث ثقلین بھی اسی مہینے میں ارشاد فرمائی، یعنی کئی موقعوں پر ارشاد فرمائی لیکن پھر اس مہینے میں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اب یہ ساری تاریخیں گنتے چلیے گا، اس کے بعد 14 مرتبہ ایک ہی واقعہ 14 مرتبہ ہوا ہے رسول کی ظاہری حیات اور علی کی ظاہری حیات میں سے، اس میں بھی ایک بار اس مہینے میں ہوا، اسے کہتے ہیں سورج کا پلٹنا۔ یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ واقعہ کل 14 مرتبہ ہوا ہے۔ علی کے چاہنے والے اسے یاد رکھیں، 7 مرتبہ رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، 7 مرتبہ رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ پہلے ہوا تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں ہوا تو یہ بتا دوں کہ تاریخ یہ نہ کہے کہ اتفاق تھا، اور دوسرے تاریخ یہ نہ کہے کہ رسالت کا معجزہ تھا۔ تو پھر علی کے ہاتھ پہ پلٹا۔ تیسری چیز جو اسی مہینے میں واقع ہوئی ہے وہ یہ آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، جس کو میں نے سرنامہ بیان میں اس وقت پڑھا ہے۔ چوتھی چیز سورہ دہر اسی مہینے میں نازل ہوا۔ پانچویں بات آیہ تطہیر اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ آج کی تاریخ جو گزر گئی اس کا علم آپ کو ہے کہ وہ کس لحاظ سے خوشی کی تاریخ ہے، لیکن جو کل کی تاریخ ہے اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلطی سے 7 سفر مناتے ہیں۔ 7 سفر نہیں ہے، امام کاظم دنیا میں 20 ذی الحجہ کو تشریف لائے۔ آپ کا 7واں امام دنیا میں آیا ہے 20 ذی الحجہ کو، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں آپ کو دلیل بتا دیتا ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بحث کرے کہ تاریخ کے اعتبار سے ہم تو آج تک 7 سفر سنتے رہے، تو جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، امام صادق حج کر کے پلٹ رہے تھے مکے سے مدینے، اور جناب آمنہ کی قبر کے پاس پڑاؤ تھا، وہیں امام کاظم دنیا میں آئے ہیں۔ تو ظاہر حج کر کے پلٹنے والا امام جو مکے سے مدینے پلٹ رہا ہے، وہ ذی الحجہ میں حج کر کے سفر میں تو نہیں پلٹے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ اس لیے بھی یاد دلا رہا ہوں امام کاظم کا دنیا میں آنا، اس لیے بھی یاد دلا رہا ہوں جگہ جگہ سب کو، کہ چونکہ برسا برس سے 7 سفر غلط مشہور ہو چکی ہے، اس لیے لوگ امام کاظم کا جشن ہی نہیں مناتے۔ یعنی یہ شعراء میرے سامنے بیٹھے ہیں، امام کاظم پہ سلام لکھے جاتے ہیں، امام کاظم پہ مرثیہ لکھا جاتا ہے، بھئی منقبت ہے کسی کے پاس؟ جشن ہوگا تو منقبت ہوگی نا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہ رات کے 1 بجے اس پہر میں اگر درود کی آواز یہی رہی تو میں دعا کرا کے اتر جاؤں گا۔ بند کر لیجئے اس کو، ہاں، اور اب توجہ سے سنیے۔ تو بہرحال تاریخوں کی یاد دہانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ نسلوں کو اور بچوں کو یاد رہے۔ میں نے اس وقت کلام الہی کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مسلسل آیتیں پڑھی ہیں میں نے۔ اس کا آخری آیت سے تو لوگ واقف ہیں کہ وہ کیا کہلاتی ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے۔ ابھی ترجمہ عرض کروں گا تو آپ تک پہنچ جائے گا، یعنی یہ آیت اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے۔
دوسری بات یہ بتلا دوں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے تو 5واں سورہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ آخری ہے. صرف ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ایک سورہ آیا ہے، اور وہ گروہ کہتا ہے وہ اذا جاء نصر اللہ. تو اگر اسے مان لے تب بھی، نہیں مانے تب بھی. یہ سورہ مائدہ رسول کے آخری اور اول، وہی پہلا حج ہے وہی آخری حج ہے، تو اسی زمانے میں آیا ہے، اسی ذی الحج میں. ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے گا، ذی الحج کے مہینے میں آیا ہے یہ سورہ، بالکل آخر سورہ ہے، اس کے بعد کوئی سورہ نہیں آیا. 18 واجبات اس سورے میں آئے ہیں. اللہ نے 18 واجبات اس سورے میں نازل کیے ہیں امت پر. یہ پہنچ گیا جملہ؟ اب بتاؤں، آیہ غدیر اسی سورے میں ہے، یعنی یا ایھا الرسول بلغ اسی سورے میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم اسی سورے میں ہے. اور یہ آیت جسے میں نے پڑھا ہے یہ بھی اسی سورے میں. اب ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کیجئے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے کلمہ پڑھنے والو یا ایمان لانے والو یا وہ جو ایمان لائے ہوئے ہو، جیسا آپ کا دل چاہے ترجمہ کر لیجئے، میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا. میں اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید کا ایک خاص خطاب ہے. اللہ جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جب اللہ بات کرتا ہے تو صرف ایک لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا. اس یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے کے علاوہ اللہ نے جہاں گفتگو کی ہے وہاں براہ راست بات نہیں کی ہے. کہا قل، اے نبی تم کہہ دو. اے رسول تم کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. آج سے 25 سال پہلے جب میں نے کبھی ممبر پہ یہ آیت پڑھی تو مجھ سے مجلس کے بعد اکثر دوستوں نے پوچھا، اچھا لوگ اپنے دین سے پھر بھی جاتے ہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں. اچھا لوگ اپنے دین سے پھر بھی جاتے ہیں. 25 سال پہلے یہ عالم تھا، آج مجھے یقین ہے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اب لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے دین سے پھر جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، دین سے پھر جانے والے کو ہی مرتد کہا جاتا ہے. من یرتد منکم عن دینہ، بس اب یہ ابتدا پہنچ گئی، اگلی لفظیں سنیے اور ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کیجئے. تم میں سے جو بھی یعنی بے نیازی دیکھیے، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا. تھوڑی سی عربی بھی کوئی جانتا ہے تو وہ جانتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم پیدا کرے گا، اللہ نے کہا قوم لائے گا. پیدا کرنا اور ہے، لانا اور ہے. پیدا کرے گا کہا ہوتا تو مرحلہ تخلیق ہے، خلقت ہے، لیکن اگر کہہ رہا ہے لائے گا اس کا مطلب ہے کہیں ہے. اچھا اب فسوف یأتی اللہ بقوم
دیکھیے اللہ نے یہ تو پہلے بتایا قوم لائے گا، اب اللہ بتا رہا ہے اس قوم کی تعریف کیا ہے، اسے پہچانو گے کیسے؟ قوم تو ہوگی مگر قوم کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے اس کی صفتیں بتائی ہیں، اس کی کوالٹیز بتائی ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ قوم اللہ سے محبت. یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اس قوم کی دو پہچان پہلے سن لی، اب سن لیجئے کہ مومنوں کے سامنے متواضع اور منکسر المزاج ہوگی اس قوم کے لوگ، اور کافر کے سامنے زبردست. مومن کے سامنے متواضع اور منکسر المزاج، اور کافر کے سامنے زبردست. یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ الہی میں جہاد کرنے والے. یہ ذرا اپنے بچوں کو بتا دوں جنہوں نے جہاد کا مطلب صرف تلوار کھینچنا سمجھا ہوا ہے. قرآن کے پڑھنے والے اور نسلیں اس لفظ جہاد سے عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کا مطلب تلوار کھینچنا ہے. ہر وقت جہاد کا مطلب تلوار کھینچنا نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا. اگر صرف تلوار سے اسلام میں ہوتا تو ہر وقت تلوار کھینچنا جہاد ہوتا. لیکن اگر جہاد صرف تلوار سے ہوتا تو اسلام میں جہاد بن نفس کی اصطلاح نہ آتی. 73 فرقوں میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل، راہ بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں کر رہا. سبیل ذی الحج کا مہینہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ کہتا. امام باقر سے کسی نے پوچھا، اسی مہینے میں آپ کے امام کی شہادت ہے نا، امام باقر سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ کہنے لگے ہم ہیں. اللہ کی سبیل کیا ہے؟ کہنے لگے ہم ہیں. تو راہ الہی میں، سبیل الہی میں جہاد کرنے والے ہوں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں کسی خوف میں مبتلا نہیں کرے گی. اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ ہمارے آج کے بچے شاید پوچھیں بھئی یہ ملامت کیا چیز ہے؟ ہم نے تو اردو زبان میں اس عہد میں ملامت سنا نہیں. بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے ملامت کی کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا شعر لکھ رہا ہے، غزل لکھ رہا ہے، غزل، نہ حمد نہ نعت، شاعر ہے، غزل لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، پڑھائی بھی نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں میاں پڑھ تو لو، بعد میں غزل کہہ لینا. اب اسے شوق اتنا ہے کہ وہ غزل لکھے چلا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ رہے ہیں، دادا ڈانٹ رہے ہیں، اماں ڈانٹ رہی ہیں، لیکن وہ روزانہ اپنے غزل ہی لکھتا ہے. ادھر سے سنتا ہے اور ادھر سے سنی انسنی کر دیتا ہے. یہ جو اماں ابا دادا سب کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ملامت. اس کو کہتے ہیں ملامت. اور یہ جو بچہ کر رہا ہے اس کو خوف نہیں ہے، ورنہ پہلے دن ہی قلم رکھ دیتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس قوم کی تعریف ہم کر رہے ہیں، جسے ہم لائیں گے، اسے ملامت کرنے والوں کی ملامت خوفزدہ نہیں کرے گی. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. چلیں میں نے تو دنیا سے مثال دی تھی، مذہب سے مثال دے دیتا ہوں. ساری دنیا مل کر کہتی ہے ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. کہتے رہو، ہم تو کرتے رہے.
کہتے رہو، ہم تو کرتے رہیں گے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت خوفزدہ نہیں کرتی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو 6 صفتیں ہیں یہ کوشش سے نہیں ملتی، یہ سیکھنے سے نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یوتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پتہ چلا ہر ایک کو عطا بھی نہیں کرتا۔ اچھا، اتنی دیر میں جو مسئلہ میرے ساتھ مجھے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میری آواز یقیناً صاف سنائی دے رہی ہے، لیکن مجھے اپنی آواز نہیں سنائی دے رہی کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ نہیں ادھر نہیں کریں، مجھے سنائیں، کیونکہ میں اگر خود ہی نہیں سنوں گا تو مجھے بولنے میں پریشانی ہوگی۔ ہاں بس بھائی ذرا ابھی ترجمہ محفوظ کیجئے۔ جی بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یوتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پتہ چلا ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ صاحب وسعت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ، یہ اس کے فوراً بعد کی آیت ہے اور یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں، نماز میں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مضارع کا صیغہ قرآن میں جہاں آتا ہے وہاں ایک وقت کا عمل نہیں بتاتا۔ تو شاید میرے بچے پوچھ لیں، میں تو دلیل میں کہتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ درود بھیجتا ہے؟ جی نہیں، بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی راہ میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے نہیں، کھلاتے رہتے ہیں۔ تو شاید میرا کوئی دوست تقریر کے بعد یہ پوچھے، اگر کسی کا عمل ایک دفعہ کا ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایسا کرتے رہتے ہیں؟ ہاں، راوی نے ایک دفعہ کا رپورٹ کیا ہے، مگر اللہ بتا رہا ہے ان کی شان ہے۔ راوی نے ایک بار رپورٹ کیا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے ان کی شان ہے۔ پتہ چلا جہاں شان ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شاید میرا کوئی دوست یہ پوچھ لے، اس کا بھی ساتھ ہی میں کہتا چلوں، شاید کوئی سوال کر لے، یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ایک، عربی میں ایک ہوتا ہے، پھر دو ہوتے ہیں، اور پھر تین اور بہت سے۔ قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی تین سے زیادہ۔
3 یا 3 سے زیادہ، 1 2 نہیں۔ تو اب تاریخ کہہ رہی ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں، حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا رکوع میں تو ایک ہی ہے۔ آپ تو اسے جانتے ہیں، آپ سے زیادہ تو وہ فقیر جانتا ہے۔ آپ سے زیادہ تو وہ فقیر جانتا ہے۔ یہ 2026 اور 27 کی لائٹوں کی مسجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید کوئی کہے کہ بھائی رات کی نماز تھی یا دن کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی مستحب نماز ہو، تو پہلے تو جا کر کتابوں میں دیکھ لو، روایتیں اور تفسیریں دیکھو۔ مستحب نماز تو تھی ہی نہیں، اس لیے کہ رسول پڑھا رہے تھے، جماعت سے ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے واجب نماز تھی۔ اور صدیق امت پیغمبر شبیہ حضرت عیسیٰ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان ہے۔ آپ کو پتا ہے بھائی، اب آپ نے مجھے اس منزل پہ مجبور، میں تعارف کرا دوں ایک جملے میں، حضرت ابوذر کا تعارف کراؤں؟ مطلب یہ میں نے جو 2 القابات سے یاد کیا ہے، جائیے کتابیں دیکھیے، صدیق امت پیغمبر شبیہ حضرت عیسیٰ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا تعارف وہ حدیث ہے رسول کی جو وہ خود اپنی شان میں سنایا کرتے تھے۔ اور کہاں سنا رہے تھے؟ حاجیوں کا زمانہ ہے بھائی، حج کا موقع ہے نا، حج تمام ہوا ہے ابھی، حج کا موقع ہے، کعبے کا آنگن بھرا ہوا ہے، اور حضرت ابوذر کعبے کے پٹکے کو، اب اگر 25 سال پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو تو نہ دیکھا ہو، اب تو گھر بیٹھے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کعبے کا پٹکا کیا ہے۔ حجر اسود کے پاس کعبے کے پٹکے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں حضرت ابوذر، اور سارے مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں، کہنا ہے سنو سنو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں جندب ابن جنادہ ابوذر غفاری ہوں، میرے لیے رسول نے کہا، سچے رسول نے کہا، آسمان نے ابوذر سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ابوذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ جیسے یہ کہا تو یہ کہہ کے لوگ جمع ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ کعبہ ہے کعبہ، کعبے کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کے آنگن کا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی نماز میں، لوگ متوجہ ہو گئے، ابوذر کچھ کہہ رہے ہیں، ابوذر کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی سارے حاجیوں نے ابوذر کی طرف توجہ کی، ابوذر نے کہا میں نے اپنے سچے رسول سے سنا ہے کہ رسول نے کہا اگر کوئی شخص نوح کے برابر کی عمر پائے، حضرت نوح علیہ السلام کے برابر کی عمر کتنی ہے؟ 2500 سال، 2500 سال کی عمر پائے، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ سے مل جائے، پکھال ہو جائے، اور رکن اور مقام کے درمیان کعبے کے آنگن میں اتنے سجدے کرے کہ گردن ٹوٹ جائے، اور اگر اس کے دل میں علی کی ولایت و محبت نہیں ہے، خدا ہے، ایک رکنا تو نہیں ہے، لیکن اب بات آ گئی، ایک فقرے میں تعارف پہنچ گیا
ایک فقرے میں تعارف پہنچ گیا تو حضرت ابو ذر کا کہنا یہ ہے کہ واجب نماز تھی اور ظہر کی تھی اور رسول پڑھا رہے تھے اور ایسے میں فقیر آیا. آپ سے سوال کروں, سوال پوچھوں, فقیر کافر تھا تو مسجد میں کیوں آیا, اور اگر مسلمان تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سوچتے رہیے. کافر تھا تو رسول کی مسجد میں کیا کر رہا ہے, اور مسلمان ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اچھا, کمال یہ ہے کہ وہ کافر تو ہو نہیں سکتا, تو پھر ماننا پڑے گا مسلمان ہے. مسلمان ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا. سوال کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے رسول جماعت پڑھا رہے ہیں اور سوال کر رہا ہے, اور سوال میں بھی کیا کہہ رہا ہے. اب ایک بات بتائیے, مسجدیں تو بچوں نے دیکھی ہیں, رسول کی مسجد اب تو ماشاءاللہ خیر بہت وسیع ہے, لیکن اس زمانے کی مسجد ادھر قبلہ ہے, مان لیا دونوں طرف دروازے ہیں, ادھر بھی دروازے ہیں, اس طرف جماعت ہو رہی ہے. کیا خیال ہے فقیر کدھر سے آیا ہوگا؟ نہیں, اس سے زیادہ اہم سوال کروں. ارے فقیر کے آنے کی سمت کا تعین کرنے والوں, پہلے یہ تو بتاؤ جماعت میں علی کہاں کھڑے ہیں؟ جماعت میں علی کہاں کھڑے ہیں؟ حیرت سے آپ لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. رسول نماز پڑھا رہے ہیں, علی کہاں کھڑے ہیں؟ علی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہیں. یاد رکھیے گا امام کیا ہوتا ہے. میں مسلسل ممبروں سے کہہ رہا ہوں, اس بات کو ہمارے بچے یاد رکھیں. بند کر لو میرے دوست, اسے بند کر لو بھائی, بند کر لو, سن لو میری بات, سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. اولاد کو بتا نہیں سکو گے اگر توجہ سے نہیں سنا نا بتانے. ویسے میرا ایک جملہ یاد رکھنا, موبائل کی فائلیں کرپٹ ہوتی ہیں, ہوتی ہیں نا. کسی ایسی چیز میں کبھی ذکر علی مت رکھنا جو کرپٹ ہو جائے. مسئلہ تو یہ درپیش ہے, اب آیت پڑھی ہے تو یہ تو بتاؤں گا. مسئلہ تو یہ درپیش ہے کہ علی جماعت میں کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے, میں اس قوم سے گفتگو کر رہا ہوں جو علی کو امام مانتی ہے, اس لیے میں اپنی نسلوں کو مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ساری باتیں اپنی جگہ. ہم 1400 سال سے کس بات پر ساری دنیا سے الگ کھڑے ہیں, یہ نسلوں کو بتاؤ. ہم کس بات پہ کھڑے ہیں الگ؟ 1400 سال سے وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم ساری دنیا سے الگ کھڑے ہیں؟ وہ کل ایک چیز ہے, کوئی دو چیزیں نہیں ہیں. وہ فضائل نہیں ہیں, وہ مناقب نہیں ہیں, وہ کل ایک چیز ہے, وہ دوسری بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک ہی بات ہے, اور اس کو چاہے ایک نام سے یاد کرو چاہے دوسرے نام سے یاد کرو. 1400 سال سے ہم اسی پر ساری دنیا سے الگ کھڑے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ ولایت کہو تو وہی ہے, امامت کہو تو وہی ہے. نسلوں کو بتاؤ کہ امامت کیا ہے, نسلوں کو بتاؤ کہ ولایت کیا ہے. ولایت بھی ایک پہ نہیں ختم ہوتی, 12ویں تک آتی ہے. وہی امامت ہے, وہی ولایت ہے. تو اب علی ہیں امام, تو امامت کا کانسیپٹ بھی تو پتہ ہونا چاہیے.
اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ امام کیا ہے تو مجھے امامت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ چلیے چھوڑیے، رہنے دیجیے، میں ابھی اس امام کی بات ہی نہیں کرتا جو کائنات کا امام ہے۔ مجھے یہ بتائیے جو نماز کا امام ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی آپ کے یہاں قبلہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقرر ہوں گے جو نماز پڑھاتے ہیں، اب ان کا کام ہے نماز پڑھانا۔ اب مثال کے تو اب مغربین تو ہوتی ہے، فجر آنے والی ہے، اب وہ فجر کی نماز کمال صاحب آئے ہوئے ہیں، اب قبلہ یہاں کھڑے ہوئے فجر کی نماز پڑھانے، جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہے، کمال صاحب بھی آ گئے، کمال صاحب جا کے قبلہ سے آگے کھڑے ہو گئے، کمال صاحب جا کے قبلہ سے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ نوجوان دوستوں بچوں نے، بھائی نماز خراب ہو رہی ہے، آپ پیچھے آئیے، قبلہ نماز پڑھائیں گے۔ جوانوں نے کہا نماز خراب ہو رہی ہے، لیکن میرے بزرگ بیٹھے سید صاحب نے کہا میاں رہنے دو، نماز کا وقت ہے، اپنے فضیلت کے وقت پہ ہونے دو، ان کے آگے کھڑے ہونے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو جوانوں نے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ہم تو امام ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں قبلہ کے، اور یہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے، ہماری بھی نماز خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب علم آدمی ہے، انہوں نے پلٹ کے کیا کہا، انہوں نے کہا میاں تمہاری نماز خراب نہیں ہوگی، یہ امام کے آگے کھڑے ہیں، ان کی اپنی خراب ہوگی۔ کہہ گیا جو کہنا تھا۔ امامت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، یہ امام کے آگے کھڑے ہیں، ان کی اپنی نماز خراب ہوگی۔ اب تم سمجھنا، اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیا کہا تھا، خدا بندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے، اس کا مطلب ہے قیامت تک حق علی کے پیچھے رہے گا، جو آگے بڑھے گا باطل ہو جائے۔ یہ اتنی سی بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ہمارے بچے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کے ہم سے سوال کرتے، علی مسجد میں کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ علی امام ہے، کائنات کے امام ہے۔ اگر اس موضوع پہ پڑھ رہا ہوتا تو بتاتا۔ اب یہ کہ رسول پڑھا رہے ہیں تو ظاہر علی پہلی ہی صف میں رسول کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب مجھے بتائیے، دروازے تین طرف ہیں، ادھر بھی ہے، پیچھے بھی ہیں، سامنے قبلہ ہے، فقیر کدھر سے آیا ہوگا؟ اور صف بھی ہے، تو یہ فقیر کیسا ہے جو صفوں میں گھستا چلا آیا؟ اور اگر وہ اندر نہیں آیا ہے، بھئی توجہ کیجئے گا، اگر وہ اندر نہیں آیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ دروازے پر ہے، تو پھر اس نے دروازے سے آواز دی ہے۔ تو یہ کیسا مسلمان فقیر ہے جسے یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کی نماز ہو رہی ہے، تو اب زور سے نہ بولے، آواز نہ دے، تو اب فقیر کو ادب کون سکھائے گا؟ اب یہ فقیر کا مسئلہ کہاں سے حل کرے بھائی؟ یہ کون فقیر ہے؟ تو جن کے نہیں سمجھ میں آیا انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، لیکن واقعہ تو ہوا ہے، آیت کہہ رہی ہے۔ تو اب کتابوں میں تفسیروں نے، روایتوں نے لکھا، حضرت ابو ذر نے روایت کیا، اور معاملہ یہ کہ نماز بھی واجب ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس نے اگر دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارا ہے تو اس نے 3 مرتبہ آواز دی ہے، اور 3 مرتبہ کی آواز میں جب کوئی جواب نہیں ملا ہے تو اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف، خدا بندہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جیسا ہی اس نے کہا خدا بندہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی نے رکوع کے حالت میں، پوری جماعت رکوع میں ہے، اور علی نے ایسے کر کے اشارہ کیا، اشارہ کیا علی نے، جیسے ہی علی نے اشارہ کیا ویسے ہی وہ فقیر سیدھا آیا،
اب یا تو قریب آ چکا تھا یا وہ دروازے پر تھا، مگر وہ آیا. علی نے منہ سے کچھ نہیں کہا ہے، اشارہ کیا، اور جیسے اشارہ کیا ایسے میں ایک مرتبہ اس نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، وہ گیا. دو ہی باتیں تھیں، یا تو انگوٹھی کی کوئی قیمت نہیں تھی یا بہت قیمتی تھی. اگر کوئی قیمت نہیں تھی تو خیرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اور اگر بہت قیمتی تھی تو پھر بتاؤ مدینے کے اس تاجر کا نام بتاؤ جس نے فقیر سے انگوٹھی خرید کے اسے روٹی دی ہو. مدینے کے اس تاجر کا نام بتاؤ. تو تاجر بھی کوئی نہیں مل رہا اور مدینہ میں کہیں انگوٹھی بکی بھی نہیں. اب میں کہاں تلاش کروں فقیر کدھر کا ہے اور کہاں کا ہے؟ کہیں نہ ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا کہاں جا کر؟ سورہ دہر کی تفسیر میں. آپ کہہ لیں سورہ دہر کی تفسیر میں کیسے ملا؟ فقرہ بھی میرا نہیں ہے، جملہ بھی میرا نہیں ہے، کتاب بھی میری نہیں ہے، حوالہ بھی میرا نہیں ہے. صاحب تفسیر عزیزیہ عبدالعزیز دہلوی، اس بر صغیر خطے کے بہت بڑے عالم، انہوں نے سورہ دہر کی تفسیر میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ یہ جو مسکین یتیم اسیر آیا تھا یہ مدینے کا نہیں تھا. یہ فقرہ ان کا ہے، بلکہ یہ جبریل تھا جو ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن یتیم بن کے آیا، ایک دن اسیر بن کے آیا. میرا مسئلہ حل ہو گیا. پتہ چلا یہاں فقیر یہاں سے نہیں آتے. اگر روٹیاں وہاں گئی ہیں تو انگوٹھی بھی وہی گئی ہے. اگر روٹیاں وہاں گئی ہیں تو انگوٹھی بھی وہی گئی ہے. تو پھر وہ فقیر وہاں سے آیا ہے. اب سارے سوالوں کے جواب مل گئے. پہلا سوال یہ تھا، توجہ، پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کافر فقیر تھا کہ مسلمان؟ اگر کافر تھا مسجد میں آیا کیسے؟ اور مسلمان ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ارے ساری امت مل کے جبریل سے کیسے پوچھے گی؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اور جنہیں اب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا ان کو ایک فقہ کا مسئلہ مثال میں بتا رہا ہوں، جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا. میں نے فجر پڑھ کے، آج کی فجر پڑھ کے پاکستان سے باہر کی فلائٹ لے لی. آج کی فجر پڑھ کے پاکستان سے باہر کی فلائٹ لی. جس جگہ پہ لینڈ کیا وہاں فجر کا وقت اب آیا تھا. ذرا مجھے فقہ کا مسئلہ بتاؤ، کیا مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ کہنے لگے نہیں، آپ تو پڑھ کے آئے ہیں. بچوں کے اسی مہینے کا واقعہ ہے اور آیت علی کی شان میں آئی ہے، اور اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں. کچھ دیر گفتگو کرنا مقصود تھا لیکن میں نے چاہا کہ ذرا سا یہ منزل بھی پہنچ جائے. تو اگر نماز پڑھ کے آیا ہے، خیر میں نے تو فقہ کے مسئلے سے جواب تو دے دیا. پہلا جواب وہ دیا، دوسرا جواب یہ، اب تیسرا جواب اور دے رہا ہوں. اس پہ سوچتے رہیے گا. جو جواب دے رہا ہوں وہ سوال ہے، جواب تلاش کرتے رہیے گا قیامت تک. مجھے یہ بتا دیجئے جو شریعت مصطفیٰ کے نام سے پوری امت پر قیامت تک کے لیے واجب ہے، لازم ہے، کیا اس میں جبریل بھی ہے؟ بس سوچتے رہیے گا کیا کہا ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ جبریل بھی آپ ہی کی شریعت پہ عمل کرتا ہے جو آپ کے لیے لازم ہوئی ہے،
پھر سارے کام کروائیے گا حضرت جبریل سے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ٹھنڈی صلوات بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد. چلو پہلی بات تو یہ پتہ چلی ہے علامہ عبدالعزیز دہلوی کے تفسیر میں لکھے جانے سے کہ فقیر یہاں کا نہیں ہے، فقیر وہاں کا ہے، اور وہ بھی جبریل ہے. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اپنی مرضی سے تو نہیں آیا. اپنی مرضی سے تو نہیں آیا. اب وہ ایک سوال میں نے پہلے روکا ہوا تھا کہ جمع کا صیغہ ہے، عمل کرنے والے کا عمل ایک ہے لیکن صیغہ اللہ نے جمع کر رکھا ہے. تو اپنی مرضی سے تو جبریل آئے نہیں، اس کا مطلب ہے اسی نے بھیجا ہے جس کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں. تو جب اس نے بھیجا ہے تو واجب نماز کے دوران پکار رہے ہیں. تو ذرا قرآن کی آیت پڑھوں. اذ قالت الملائکہ فنادت الملائکہ، ذرا سنیے قرآن. فنادت الملائکہ، یہ کس کو پکارا ہے؟ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. زکریا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے زکریا کو اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے. دو باتیں ایک ہی آیت سے ثابت ہیں. فرشتوں نے پکارا نماز میں، اور قرآن نے واحد نبی ہے جس کی کیفیت نماز بیان کی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کہ جب فرشتوں نے پکارا، نہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نہ سلام کے بعد، دوران نماز پکارا. جب دوران نماز پکارا تو فرشتوں نے پکارا اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں بیٹے کی یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. تو بشارت بیٹے کی دی گئی ہے نماز میں، فرشتے نماز میں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خلل پڑا؟ زکریا کی نماز چلی گئی. آؤ قرآن سے کچھ اور سوال بھی پوچھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن سمجھا رہا ہے. اگر کہو گے کہ زکریا نے نہیں سنا معاذ اللہ تو فرشتوں نے پکارا کیوں؟ اس کا مطلب ہے زکریا نے نماز میں فرشتوں کی آواز سنی. زکریا سن لے نماز رہتی ہے، علی سن لے تو نماز چلی. بس میں منزل پر آ رہا ہوں. زکریا سن رہے ہیں تو نماز ہے، علی سن لیں تو زمانے کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب جاؤ قرآن پڑھو اور ذرا یہ لفظ پوچھ لو قرآن کے مفسرین سے. فنادت الملائکہ، ملک نہیں، جبریل ایک فرشتہ نہیں، ملائکہ. مفسروں میں بحث چھڑ گئی. یہ ایک آیا تھا پکارنے کے، بہت سے آئے تھے. اور اگر بہت سے آئے تھے، بھائی توجہ کیجئے گا، اگر بہت سے آئے تھے تو کیا سب نے کورس میں مل کے پکارا؟ اللہ کہہ رہا ہے سب نے کیا کورس میں پکارا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے آواز دی. تو مفسروں کو لکھنا پڑا کہ نہیں، عمل ایک کا تھا، صیغہ جمع کا ہے. بولنے کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کا عمل تھا وہ فرشتوں کا امام ہے، جبریل. تو اللہ نے اس جبریل کو جو فرشتوں کا امام ہے، فرشتوں کا سید ہے، اس کا ایک کا عمل ہے. صیغہ اللہ نے جمع کا استعمال کیا. پتہ چلا اللہ کا طریقہ ہی یہی ہے.
کہ کبھی کبھی ایک کا ذکر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ تو طے ہو گیا جبریل ہے اور فقیر آیا ہے، اور فقیر بن کے آئے، یتیم بن کے آ سکتے ہیں، اسیر بن کے آ سکتے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں. اب جبریل نے وہاں سے صدا دی، نماز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایک مسئلہ رہتا ہے، وہ بھی سن لیجئے. اتنی بھری مسجد ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف فقیر پہ تصور کر لو تو یہ اتنے دروازے ہیں. علی تو سب سے آگے کھڑے ہیں، اور مسجد میں کوئی کہیں سے داخل ہو، جو سب سے آگے جہاں پہ نماز ہو رہی ہے، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، وہاں تک پہنچنا سب سے آخر میں پہنچا جاتا ہے، سب سے دیر میں ممکن ہے. یہ کیسا فقیر ہے کہ اس کی پوری بھیڑ میں، اتنی بھری مسجد میں اس کی نظر کسی پہ نہیں ہے. علی نے اشارہ کیا، اس نے دیکھ لیا. ہائے ہائے، تقریر ختم ہو رہی ہے. علی نے اشارہ کیا حالت رکوع میں، اس نے، ارے ابا اچھا سا جملہ کر، علی نے اشارہ کیا، اس نے دیکھ لیا، کسی پہ نظر نہیں ہے مانگنے والے کی، بس علی پہ نظر ہے. تو پلٹ کے فقیر کے کہا، تم نے رسول سے سنا نہیں، دیکھنا عبادت ہے. دل تھا کہ آیت کے کچھ اور پہلو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن آج میں نے اس کی بنیاد عرض کر دی. وعدہ رہا پھر کسی موقع سے اس کے کچھ اور، اسی آیت کے کچھ اور پہلو بھی عرض کروں گا. آپ نے غور کیا کہ پہلے آیت کے پچھلی آیت میں سارے جمع کے صیغے ہیں. میں نے ایک جملہ روکا ہوا ہے. پلٹ کے فقیر کہے گا تمہیں نہیں معلوم، رسول نے کہا دیکھنا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے فقیر کی نظر علی کے سوا کسی اور پر ہے ہی نہیں. فقیر نے علی پہ نظر رکھی ہوئی ہے، علی ہی کو دیکھ رہا ہے، علی ہی کو مسلسل دیکھے جا رہا ہے. چلو اردو زبان میں یہ بھی بتا دوں، النظر الی علی عبادہ. آپ کے ہم ممبر سے ترجمہ ہوتا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. معاف کرنا، علی کو دیکھتے رہنا عبادت. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. شاید بس آخری دو جملے ہوں، وہاں سارے جمع کے صیغے ہیں. اللہ ایک قوم کو لائے گا، ایک قوم کو لائے گا. یحبہم و یحبونہ، وہ قوم اس سے محبت، اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے. آیت ہے نا، آیت سے حدیث صحیح تک لے جاؤں، حدیث صحیح بھی یاد آ جائے گی. درمیان میں رک کے مولا علی کا نہج البلاغہ کا جملہ تو سن لو. انی لمن قوم، وہ لفظ یاد ہے، ولا یخافون لومۃ لائم. انی لمن قوم لا تاخذہ لومۃ لائم سیماہم سیمۃ صدیقین وکلامہم کلام الابرار. وہ قوم جس کی پیشانی سچوں کی پیشانی ہے، جس کا کلام نیک لوگوں کا کلام ہے. انی لمن قوم لا تاخذہ لومۃ لائم، جس قوم کو ملامت کرنے والوں کی ملامت خوفزدہ نہیں کرتی، اس کا سید میں ہوں. یا نہج البلاغہ پڑھو، اس کا سردار میں ہوں، میری قوم ہے. اب یہ پہنچ گیا نہج البلاغہ. شاید ہاں نہج البلاغہ ہی تو ہے، نہج البلاغہ ہی تو ہے. رہنے دو، صحیح ستہ سے دلیل دوں، صحیح بخاری صحیح مسلم سے دلیل دوں. وہ لفظیں یاد رکھنا، یحبہم و یحبونہ، بس صرف حدیث یاد دلانی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں علی کی فضیلت میں کل 3 حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، لأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے.
اگلے فقرے یاد آئے کہ نہیں یاد آئے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے بتایا کس کے لیے آیت آئی ہے اور کون سی قوم ہے اور کون سردار ہے۔ کہاں روکا تھا میں نے آپ کو؟ آخری جملہ، آنے والے فقیر کی نظر علی ہی پر ہے، اور اتنی بھری مسجد میں اس نے صرف علی ہی کو دیکھا، اور اس اشارے کو دیکھ کے اس نے انگوٹھی اتار لی۔ تو اس سے پوچھو کیوں علی ہی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب پچھلے سارے سوال نظر میں رکھیے گا تو وہ پلٹ کے کہے گا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ بس اب کبھی بحث نہ کرنا، امت اپنی عبادت کر رہی تھی، فقیر اپنی عبادت کہہ گیا جو کہنا تھا۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، خداوندہ حاضرین محفل، بانیان محفل، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو بھر لا۔ پروردگار اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں سید الشہداء کا ماتمدار اور عزادار رکھ، اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں امیر المومنین کی ولایت، ائمہ معصومین کی امامت اور اہل بیت کی مودت پہ قائم و دائم رکھ۔ خوشی کے موقع پر کسی گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، تحفہ وہی ہے جو قرآن کا بتایا ہوا آیت میں پڑھتا ہوں، تحفہ آپ نظر کیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند شاندار صلوات بھیجیے۔